سورہ جن اور آیت 11 سے تلاوت رک کے آخر تک ہو چکی ہے، تو 2-3 آیتیں تلاوت کر کے تو ترجمہ کر لیتے ہیں، بعد میں پھر تلاوت باقی شروع کر دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً ہم نہیں جانتے تھے کہ کیا جو بھی زمین میں ہے اس کے لیے شر چاہا گیا ہے یا ان کے رب نے ان سے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اُرِیدَ بِمَنْ فِی الْأَرْضِ، شر اُرِیدَ بِمَنْ فِی الْأَرْضِ، کیا جو بھی زمین میں ہیں ان کے لیے شر چاہا گیا ہے، ہم اراد بہم ربہم، یا ان کے رب نے ان کے بارے میں بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یقیناً ہم میں کچھ نیک لوگ بھی تھے اور کچھ ہم میں سے ان کے علاوہ بھی تھے۔ پہلی دفعہ بھی غلط پڑا گیا، اور یقیناً ہم میں کچھ نیک لوگ تھے اور کچھ ہم میں ان کے علاوہ بھی تھے، ہم طرح طرح کے طریقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ کنّا طرائق قددا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور ضرور ہم نے یقین کر لیا تھا کہ ہم ہرگز اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکیں گے۔ جو لفظ ظنّ ہے اس کا مطلب گمان بھی ہوا کرتا ہے اور یقین بھی ہوتا ہے، اور عربی لغت اس کی پوری طرح تائید کرتی ہے کہ ظن لفظ یقین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں یقین کا معنی ہی زیادہ موزوں دکھائی دے رہا ہے، اور ضرور ہم نے یقین کر لیا تھا کہ ہم ہرگز اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکیں گے۔ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم اسے بھاگتے ہوئے بھی مات نہیں دے سکیں گے۔ بھاگتے ہوئے اسے مات نہیں دے سکیں گے سے کیا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ دوڑ کا مقابلہ تو نہیں ہو رہا کہ دونوں دوڑ رہے ہوں، مطلب اس سے بھاگتے ہوئے اس کو مات نہیں دے سکیں گے۔ اگر اس سے بھاگنے کی کوشش کریں گے تو ہم پکڑ لے گا، سمجھیں؟ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور یقیناً جب ہم نے ہدایت سنی اس پر ایمان لے آئے۔ کی بات بریکٹ پہ رکھا ہوا ہے، اردو میں روانی کے لحاظ سے ضروری ہے، اور یقیناً جب ہم نے ہدایت کی بات سنی اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، پس جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے تو نہ کسی کمی کا خوف رکھے گا اور نہ کسی زیادتی کا۔ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا۔
وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ اور یقیناً ہم میں سے فرما بردار بھی تھے. وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ اور ظلم کرنے والے بھی. دو دفعہ منا آیا ہے، ہم نے ایک ہی دفعہ اس کو رکھا ہوا ہے. اور یقیناً ہم میں سے فرما بردار بھی تھے اور ہم میں سے ظلم کرنے والے. ہم دوبارہ تکرار ضروری ہے اردو میں؟ کیوں جی؟ ہم ہی میں سے، ہاں پھر وہ بہتر ہو جائے گا. اور وہ منا کیا چونکہ تکرار ہے اصل میں، اس لیے ہونی چاہیے اس کی. ہاں ہو گیا. پس جس نے فرما برداری کی، فمن اسلم، پس جس نے فرما برداری کی تو یہی ہیں وہ جو بھلائی کی طرف تیزی سے لپکے. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، پس جس نے بھی چاہیے، جس نے بھی فرما برداری کی. جی بھی کا لفظ بہتر لگتا ہے یہاں. جس کسی نے بھی، جس نے بھی، بس جس نے بھی کر دیں نا یہاں. بس جس نے بھی فرما برداری کی تو یہی ہیں وہ جو بھلائی کی طرف تیزی سے لپکے. تحروا رشدا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور وہ جو ظالم تھے تو وہ جہنم کا ایندھن بن گئے. كَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور اگر وہ صحیح مسلک پر استقامت دکھاتے تو ہم انہیں فراغت پانی سے سیراب کرتے. لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. فراغت پانی پلاتے نہیں ہے، سیراب کرتے. اس میں سارے مضامین آ جاتے ہیں پانی کے نتیجے میں، جو کچھ بھی سیرابی ہو، زمین کی ہو یا انسانوں کی ہو، جانوروں کی ہو. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ اس میں ان کی آزمائش کریں. اب اس کا پہلے ترجمے سے تعلق کیوں بنے گا؟ اور اگر وہ صحیح مسلک پر استقامت دکھاتے تو ہم انہیں ضرور فراغت پانی سے سیراب کرتے تاکہ اس میں ان کی آزمائش کریں. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے اسے وہ سخت عذاب میں جھونک دے گا. من یورد کا جواب ہے یسلک. یسلک ہو عذابً صعدا، جو اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے اسے وہ سخت عذاب میں جھونک دے گا. کیوں جی؟ سعادہ جو لفظ ہے اس کے معنی میں یہ بھی شامل ہے، درجہ بدرجہ کس چیز کا بڑھتے رہنا، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. یورز میں وہ ترجمہ یہاں برمحل ہوگا. پھر ایسے پھر بن جائے گا کہ جو بھی اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ درجہ بدرجہ بڑھتے ہوئے سلام میں مبتلا کرے گا. یسلک کا معنی آپ لینا چاہتے ہیں؟ نہیں، سعادہ کا آخر میں آخری یہ لفظ ہے. سادہ. اچھا، سادہ کا لفظ یہاں چھوٹ گیا ہے آپ کے خیال میں ہے؟ تو اس کو پھر یوں کیوں، کس طرح بنائیں گے آپ؟ اور جو اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے
اسے وہ سخت عذاب میں ہمیشہ بڑھنے والے عذاب میں جھونک دے گا. ہاں جی نہیں سادہ کا میں نے سخت بھی ہے. لفظی معنی میں تو جو چیز بڑھتی رہتی ہاں ہے. میں سمجھ سعد سعود کے معنوں میں ہے. کے بعد میں سخت تو آپ نے پتہ نہیں کہاں سے پڑھ لیا ہے اس کو, اندازہ لگایا ہے. سویر نہیں, سادہ انگریزی میں شاید ہو سویر, ان معنوں میں کہ وہ بڑھ رہا ہے, مگر لفظ سعود اور سعد بڑے واضح بات ہے, تو عام فہم لفظ ہے یہ, ترقی بڑھنے والا, اونچا چلے جانے والا. کیا بنا دیا اب آپ نے اس کو؟ ٹھیک ہے, ایک ہمیشہ بڑھنے والے عذاب میں جھونک دے گا. ایک ہمیشہ بڑھتے رہنے والے عذاب میں کیوں نہ کریں, ایک ہمیشہ بڑھتے رہنے والے عذاب میں جھونک دے گا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, اور یقیناً مسجدیں اللہ کے لیے ہیں, بس اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. یہاں انا کا لفظ اور انا کے لفظ کے ترجمے میں ہم نے کوئی فرق نہیں کیا, کیونکہ انا کا معنی بھی یقیناً ہے, انا کا معنی بھی یقیناً ہے. اگر پہلی بات کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھا جائے تو ہر دفعہ اور یہ کہ کہنا پڑتا ہے, جو اس سے اردو بھونڈی سی ہو جائے گی, اور اس کی ریفلیکشن پھر قرآن پہ نہیں اچھی پڑتی. اور قرآنی الفاظ میں وانا سراست سے جاری ہے, وہاں کوئی اوپراپن دکھائی نہیں دیتا. شمس صاحب کا اصرار تھا کہ انا اور انا کے فرق کو ہر دفعہ ظاہر کیا جائے. اگر ظاہر کیا جائے تو اس میں یہ دقت پیش آتی ہے. حضرت مسلم موعود نے اور طریق سے اس دقت کو حل کیا ہے, کہیں اور حقیقت یہ ہے اور یہ بھی حقیقت ہے, اس طرح اس کو کیا ہوا ہے حل. لیکن ہم جو چونکہ تفسیر صغیر نہیں ہے, ترجمہ ہے, اس لیے اس طریق کو اختیار نہیں کر سکتے یہاں. تو اگر اس کو چھوڑ بھی دیا جائے تو ہم سب کو منا لیں گے بعد میں. سے فرق ہے کہ اگر کلام کے شروع میں آئے تو انا آتا ہے, اگر درمیان میں آئے تو انا آتا ہے. میں نے کہ بالکل ٹھیک ہے, یہ تو میں اور آپ سمجھ رہے ہیں نا. اگر کوئی نہ سمجھے اس بات کو اور اصرار کرے اس فرق کو ہر دفعہ ظاہر کرنے پر, تو اس کی محنت سماجت بھی کرنی پڑے گی نا. ہاں جی, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, اور یقیناً مسجدیں اللہ کے لیے ہیں, بس اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. اللہ ہی کے, اگر ہی کے لفظ رکھ دیں تو نقصان تو کوئی حرج تو نہیں اس میں. اور یقیناً مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں, بس اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. ہاں ہی ڈال دینا چاہیے. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ قَعَدُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا, اور یقیناً جب بھی اللہ کا بندہ اس کو پکارتے ہوئے کھڑا ہوا تو قریب ہوتا ہے کہ وہ غول در غول اس کو ٹوٹ پڑیں. جہاں تک غول در غول ہو جائیں, صرف ترجمہ اس کا لفظاً یہ بنتا ہے, مگر منجد ٹوٹ پڑنے کا معنی اس میں دیتی ہے, اس لیے ہم نے اسی کو رکھا ہے. اور وہی یہاں مناسب حضرت مسلم موعود نے بھی ٹوٹ پڑنے کے مفہوم کو رکھا ہوا ہے نا سامنے, جھپٹ کر. ہاں, اب اس کی جو اردو کی روانی ہے
اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے. اور یقیناً جب بھی وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عبداللہ ہے، اور یقیناً جب بھی اللہ کا بندہ اس کو پکارتے ہوئے کھڑا ہوا، قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، تو قریب ہوتا ہے کہ غول در غول اس پر ٹوٹ پڑیں. یہ قریب ہے. ویسے لفظوں کا اگر بہت زیادہ قریب رہنا ہو تو پھر تو ایسے بنے گا کہ وہ قریب ہوتے ہیں کہ غور در غور ٹوٹ پڑیں، ٹوٹ پڑنے کے قریب ہوتے ہیں، لیکن ہاں اردو میں فلو پتہ نہیں شاید ٹھیک ہاں ہے کہ ٹھیک ہے. یقون قادو یقین تو قریب ہوتے ہیں کہ وہ ہاں ہوتا کی بجائے ہوتے ہیں، بہتر ہے. اور یقیناً جب اللہ کا بندہ اس کو پکارتے ہوئے کھڑا ہوا، جب بھی لکھا ہوا ہے، اور یقیناً جب بھی اللہ کا بندہ اس کو پکارتے ہوئے کھڑا ہوا تو قریب ہوتے ہیں کہ وہ اس پر غول در غول ٹوٹ پڑے. یہ بہت بہتر ہو گیا اس لحاظ سے. قل انما ادعو ربی. اچھا یہاں تلاوت یہاں سے شروع ہونی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من اللہ ورسالاته ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا. قل انی ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ایک رکوع سورہ المزمل کا بھی پڑھ لیتے ہیں ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا. وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا. ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا.
انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة ومن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. قل إنما أدعو ربي ولا اشرک بہ احدا. تو کہہ دے انما ادعو ربی، میں صرف اپنے رب کو پکاروں گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا. لا اشرک بہ احدا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. تو کہہ دے کہ میں تمہارے لیے نہ کسی ضرر کا مالک ہوں اور نہ بھلائی کا. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد. تو کہہ دے کہ مجھے اللہ کے مقابل پر ہرگز کوئی پناہ نہیں دے سکے گا. لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. اور میں ہرگز اسے چھوڑ کر کوئی پناہ گاہ نہیں پاؤں گا. الا بلاغا من اللہ و رسالاتہ، مگر اللہ کی طرف سے تبلیغ کرتے ہوئے اور اس کے پیغامات پہنچاتے ہوئے. پناہ پاؤں گا تو اس بات میں پاؤں گا اللہ کی طرف سے تبلیغ کرتے ہوئے اور اس کے پیغامات پہنچاتے ہوئے. ومن یعص اللہ و رسولہ، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فإن لہ نار جہنم خالدین فیہا ابدا، تو یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، وہ لمبے عرصہ تک اس میں رہنے والے ہوں گے. جو کریں گے یا کرے گا، یہاں تو واحدی کا صیغہ، اس لیے واحدی میں رکھنا چاہیے اس کو. یہ قرآن کریم کا انداز ہے، ایک بنا کے پھر اس کو کلاس کے طور پر بیان کرتا ہے جمع میں. حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا. یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے تو وہ ضرور جان لیں گے کہ بحیثیت مددگار کون سب سے زیادہ کمزور تھا اور نفری میں سب سے تھوڑا تھا. اضعف ناصرا واقل عددا، کون مددگار کے طور پر سب سے کمزور تھا اور نفری میں سب سے تھوڑا تھا. قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل لہ ربی امدا. تو کہہ دے میں نہیں جانتا، ان ادری کہ جس سے تم ڈرائے جاتے ہو، ما توعدون وہ قریب ہے یا میرا رب اس کی مدت کو لمبا کر دے گا. ام یجعل لہ ربی امدا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. وہ غیب کا جاننے والا ہے، پس وہ کسی کو اپنے غیب پر غلبہ عطا نہیں کرتا. الا من ارتضی من رسول، مگر اس رسول کو جس پر وہ راضی ہو. صاحب ہاں، کسی کو غلبہ، مگر اس رسول کو جس پر وہ راضی ہو. فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا.
بس یقیناً وہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے حفاظت کرتے ہوئے چلتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ چلتا ہے سے مراد یہ ہے کہ رسولوں کو مقرر کرنے کے بعد پھر مسلسل ان کی نگرانی بھی فرما رہا ہوتا ہے اور ان کی حفاظت بھی کر رہا ہوتا ہے. آگے اور پیچھے سے کوئی ان کے کام میں مخل نہیں ہو سکتا، یعنی ان کے رسالت کے پیغام کو روک نہیں سکتا. ایک یہ وجہ ہے اس کا پیچھے چلنا، اور دوسرا یہ کہ وہ بین ہی وہی بات کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو کہی ہوتی ہے. ساری زندگی یہ ان کے آگے اور پیچھے اللہ تعالیٰ کے چلنا حفاظت کی غرض سے ہے، اور ان کی حفاظت کی غرض سے اور ان کے پیغام کی حفاظت کی غرض سے ہے. لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا، یہ وجہ بیان فرما دی ہے خود قرآن کریم نے. یہ کیوں ہے؟ تاکہ وہ معلوم کر لے کہ وہ اپنے رب کے پیغامات خوب وضاحت کے ساتھ پہنچا چکے ہیں. یہ ہے ان کی نگرانی کی وجہ. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور وہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے جو ان کے پاس ہے، اور اس نے ہر چیز کا گنتی کے لحاظ سے شمار کر رکھا ہے. رسول ان کا ترجمہ بطور رسول یا رسولوں میں سے میں رسول ان کا ترجمہ ہاں کیا کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ بطور رسول یا رسولوں میں سے ترجمہ. إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ، مگر اس رسول کو جس پر وہ راضی ہوا. غلبہ عطا کرتا ہے مگر اس رسول کو جس پر وہ راضی ہوا. تو اس میں رسولوں کی جمع خود بخود معنوں میں داخل ہے. سمجھیں؟ واحد کا لفظ استعمال ہونے کے باوجود اس میں معنوں میں اس کی رسول جنس شامل ہے پوری کی پوری. ٹھیک ہے؟ یہ مراد نہیں ہے کہ اس رسول کو تو غلبہ دیتا ہے جس پر وہ راضی ہوا، اس رسول کو نہیں دیتا جس پر وہ راضی نہیں ہوا. یہ تقابل مراد نہیں ہے. ہر رسول پر راضی ہوتا ہے، وہ اس کے اندر داخل ہے. اس کے معنوں میں اس طرف خیال جا نہیں سکتا کہ کسی رسول پر راضی نہ ہو تو اس کو غلبہ نہیں دیتا. پہلے راضی ہوتا ہے تو رسول بناتا ہے. جس پر راضی ہوتا ہے اسی کو رسول بناتا ہے، اور جس پر راضی ہو اور اس کو رسول بنائے اس کو ضرور غلبہ بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ سورہ المزمل. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یا ایھا المزمل، اے اچھی طرح چادر میں لپٹنے والے. یعنی فاعل یہاں مزمل خود فاعل ہے، لپیٹے جانے والے نہیں بلکہ خود لپٹتا ہے جو چادر میں. قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کر مگر تھوڑا. نصفہ او انقص منہ قلیلا، اس کا نصف یا اس میں سے کچھ تھوڑا سا کم کر دے. اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس پر زیادہ کر دے اور قرآن کو نکھار کر آہستگی سے پڑھا کر. یہ جو مضمون ہے تھوڑا اور پھر اس کو تھوڑا کر دے پھر زیادہ کر دے، یہ راتوں کے عدلنے بدلنے کی وجہ سے، ان کے چھوٹا اور لمبا ہونے کی وجہ سے یہ ضرورت پیش آتی ہے. اور اسی صورت میں قرآن کی اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت بعد میں فرما دیتا ہے کہ راتوں کو تو ہم چھوٹا بڑھاتے بھی ہیں اور کم بھی کر دیتے ہیں.
تو حسب حال کچھ کم کرنا پڑتا ہے، کبھی کچھ زیادہ کرنا پڑتا ہے قیام کو. تو اس میں تمام امکانات کو پیش نظر رکھ کر ترجمہ فرمایا گیا ہے. رات کو قیام کیا کر مگر تھوڑا اس کا نصف یا اس سے کچھ تھوڑا سا کم کر دے. مگر تھوڑا سے یہ بات نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ قیام کیا کرتے تھے، اور اس آیت نے سہولت پیدا کی ہے. کم نہیں کرتے تھے کہ اس کے بعد زیادہ کا کہا گیا ہے، بلکہ زیادہ کیا کرتے تھے. تو اس آیت کی بنا پر آپ کے قیام میں کچھ سہولت پیدا کی گئی، اور قرآن کو نکھار کر آہستہ پڑھتے. زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، آہستگی کا مضمون بھی ترتیل میں داخل ہے. تو یا تو اس کو یوں ترجمہ ایک ہی پہلے ہی معنی میں نکھار کر، خوب نکھار کر پڑھا کر، صرف اتنا ہی رہنے دیا جائے، یا ترتیل میں جو آہستگی ہے وہ بھی داخل کی جائے. یہ سوال ہے صرف. ادبی صاحب نے کیا کیا ہوا ہے، اور مسلم یہ بھی دیکھ لیں. جہاں تک لغت کا تعلق ہے، وہ ترتیل میں دونوں معنی بیان کرتی ہے. تو جب تکرار ہو تو اکثر پہلے معنی ہی کی تکرار ہوا کرتی ہے، اسی میں شدت پیدا کی جاتی ہے. اگر ہم نے نکھار کر ترجمہ کرنا ہو، نکھار کر پڑھنا، تو ترتیلہ کی تکرار کو خوب نکھار کر پڑھا کر بھی تو کہا جا سکتا ہے. اور نکھار میں ایک آہستگی بھی آ جاتی ہے. جب تک چیز نکھاری نہیں جا سکتی جب تک الگ الگ لفظ کو کھلا کھلا بیان نہ کیا جائے. دونوں لیے ہیں انہوں نے، واضح اور آہستہ، وہ معنی وہی بنتے ہیں اصل میں. تو خوب نکھار کر پڑھا کر میں آہستگی کا مضمون خود بخود داخل ہے. آگے قرآن کو خوش الحانی سے پڑھا کر. اچھا، میرے خیال میں تو یہی، اسی کو ہم یوں کر دیں، اور قرآن کو اچھی خوب نکھار کر یا اچھی طرح نکھار کر پڑھا کر. کیوں جناب آپ بتائیں. یہ تو واضح ہے کہ ترتیل میں حسن کا معنی زیادہ غالب ہے. تو خوب نکھار کر پڑھنا ٹھیک لگتا ہے. خوب نکھار کر پڑھا کر، ہاں خوب نکھار کر پڑھا کر، ٹھیک ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقیناً ہم تجھ پر ایک بھاری فرمان اتاریں گے. ان ناشیت اللیل ہے اشد وطن واقوم قیلا، رات کا اٹھنا یقیناً نفس کو کچلنے کے لیے زیادہ شدید اور قول کے لحاظ سے زیادہ مضبوط ہے. وطن پاؤں تلے روندنا یا کچلنا. تو رات کا اٹھنا یقیناً نفس کو پاؤں تلے روندنا رکھنا ہے یا کچلنا. کچلنا ایک ہی معنی ہے دونوں. پاؤں تلے کچلنے کے لیے، وطن میں پاؤں تلے کچلنا کا مضمون ہے، تو پاؤں تلے ڈالا کیوں نہ جائے یہاں. وہ کسی بریکٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی اس میں، کیونکہ وطن کا مطلب ہی پاؤں تلے کچلنا ہے. کیوں جی؟ ادبی صاحب نے پاؤں تلے کا رکھا ہوا ہے مضمون. نفس کے لیے صرف سختر ہے. اور حضرت مسلم موعود نے
लफ्ज़ को पैरों के नीचे मसलने में सबसे कामयाब नुस्खा पैरों के नीचे, देखो वही वतन में है ही पैरों के नीचे का मजमून, तो पाँव तले कुचलना बेहतरीन है। हाँ। और कौल के लिहाज से ज़्यादा मजबूत है। कौल के लिहाज से ज़्यादा मजबूत से क्या मुराद है? रात को जो बात खुदा के हुजूर इंसान करता है उसमें कोई दिखावा शामिल नहीं, कोई और मकसद हो ही नहीं सकता सिवाय इसके कि अल्लाह से सीधी बात की जाए, और जो बातें की जाएँ वो दिल की गहराई से उठ रही हों। तो इस लिहाज से कौल के लिहाज से ज़्यादा मजबूत है। लेकिन यहाँ इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला से क्या मुराद है? इसके बाद तो ये आयत आती है जो अभी मैंने पढ़ी है, यकीनन हम तुझ पर एक भारी फरमान उतारेंगे। वो कौन सा भारी फरमान है जो उतारा जा रहा है इसके बाद? और वो यही है कि रात का उठना, और रात तो पहले ही उठते थे। कंवर साहब और शम्स साहब आ रहा है, ये ज़रा और करके समझा दें इन दोनों का आपस का क्या ताल्लुक़ बनता है। सनुल्की में अभी होने वाला वाक़े की तरफ इशारा है, अनकरीब या ज़रूर। यकीनन हम तुझ पर एक भारी फरमान उतारेंगे। ये जो मुज़म्मिल है ये किस ज़माने की सूरत है? आगाज़ की नहीं है, आगाज़ की सूरतों में से है। इस पहलू से सारा कुरान अभी उतरना बाकी था, तो ये गालिबन यही मुराद है कि शरीयत काफ़ी वज़नदार शरीयत है जो हम तुझे अता करने वाले हैं, यही मुराद हो सकती है। मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना तो वो पहले ही था, उसमें बल्कि कमी की जा रही है, और फरमान भारी है तो अल्लाह ताला उसका बोझ उठा लेगा। इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, यकीनन हम तुझ पर एक भारी फरमान उतारेंगे। इन्ना नाशियत अल-लैल अशद्दु वतन वाक़ मक़ीला, इन्ना लका फ़िन नहार सबहन तवीला, यकीनन तेरे लिए दिन को बहुत लंबा काम होता है। वज़्कुर इस्म रब्बिका, बस अपने रब के नाम का जिक्र कर। वतबत्तल इलैहि तब्तीला, और उसकी तरफ पूरी तरह मुनक़ते होता हुआ अलग हो जा। तब्तीला में पूरी तरह मुनक़ते होता हुआ का मज़मून दाखिल है, और अलग हो जा तबत्तल, उसकी तरफ पूरी तरह मुनक़ते होता हुआ अलग हो जा। रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब ला इलाहा इल्ला हू फत्तख़िज़हु वकीला, वो मशरिक़ और मग़रिब का रब है, उसके सिवा और कोई माबूद नहीं, बस उसे बतौर कारसाज अपना ले। पकड़ ले या अपना ले, लफ्ज़ी तर्जुमा तो इत्तख़ज़ का पकड़ ले है, और अपनाना भी इत्तख़ज़ा में शामिल है। उसके सिवा और कोई माबूद नहीं, बस उसे बतौर कारसाज अपना ले से मुराद में मुझे ज़्यादा क़ुर्ब का माना ज़्यादा लग रहा है इसमें, इसलिए मैंने पकड़ने को अपना ले में बदल दिया है। क्यों जी, ठीक है ना? हाँ। वस्बिर अला मा यक़ूलूना वहजुरहुम हजरन जमीला, और सब्र कर उस पर जो वो कहते हैं, और उनसे अच्छे रंग में जुदा हो जा। हजरन जमीला,
अच्छी जुदाई, जुदा हो जा, लफ्ज़न तर्जुमा तो ये बनेगा ना, तो अच्छे रंग में जुदा हो जा, यानी मामलात में सख्त रवि ना हो, बल्कि जुदाई का तरीक़ भी अच्छा ही होना चाहिए। जुदा हो जा या अलग हो जा, जुदा होना, दोनों बातें इसमें दाखिल हैं। कोई हाँ, और उनसे अच्छे रंग में जुदा हो जा। वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीना उलिन नामत व माहिलहुम क़लीला, और मुझे और नाज व नाम में पलने वाले मुकज़्ज़िबीन को छोड़ दे से उर्दू में एक गलतफ़हमी पैदा हो सकती है कि मुझे और नाज व नाम में पलने वाले मुकज़्ज़िबीन को छोड़ दे, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह को छोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। तो जब उर्दू में ये कहें मुझे छोड़ दे, तो ब्रैकेट में कुछ दाखिल करना पड़ता है, उसको अलग छोड़ दे मैंने कर दिया है, और मुझे और नाज व नाम में पलने वाले मुकज़्ज़िबीन को अलग छोड़ दे, ठीक है, और उन्हें थोड़ी सी मोहलत दे। मोहलत तो अल्लाह देता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों फरमाया गया उन्हें मोहलत दे? मतलब यह है कि उनको बता दे, उनको ये बात जता दे कि तुम्हें मैं जो छोड़ रहा हूँ ये एक मोहलत के तौर पर है, इस अरसे में तुम्हें तौफीक मिले तो तुम ईमान ले आओ, और अगर नहीं तौफीक मिलेगी तो फिर अल्लाह ताला की पकड़ के नीचे आ जाओगे। ये बयान करना मकसूद था, इसलिए फरमाया उन्हें मोहलत दे, अल्लाह की नुमाइंदगी में रसूल मोहलत दे। इन्ना लदैना अनखालम व जहीमा, यकीनन हमारे पास इबरत के कई सामान हैं और जहन्नम भी है। इबरत के सामान इस दुनिया में भी तो हो सकते हैं, और जहन्नम तो है ही बाद में। व तामन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा, और गले में फंस जाने वाला एक खाना है और दर्दनाक अज़ाब भी। ज़ा गुस्सा वो खाना जो गले में फंस जाता है। यौम तरजुफुल अर्दु वल जिबालु व कानतल जिबालु कसीबम महीला, जिस दिन ज़मीन और पहाड़ सख्त जुम्बिश खाएंगे और पहाड़ भुरभुरे टीलों की तरह हो जाएंगे। और कानतल जिबालु कसीबम महीला, ज़ल्ज़ले के नतीजे में ये वाक़यात रूनुमा हुआ करते हैं। जिस दिन ज़मीन और पहाड़ सख्त जुम्बिश खाएंगे और पहाड़ भुरभुरे टीलों की तरह हो जाएंगे। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फ़िरौन रसूला, यकीनन हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा है जो तुम पर निगरान है, जैसा कि हमने फ़िरौन की तरफ भी एक रसूल भेजा था। फ़अस्वा फ़िरौनुर रसूला फ़अख़ज़नाहुम अख़ज़म वबीला। जी जी, अख़ज़नाहु है, मैंने क्या कहा था, हम कह दिया था। अच्छा, फ़असा फ़िरौनुर रसूला फ़अख़ज़नाहु अख़ज़म वबीला, बस फ़िरौन ने उस रसूल की नाफरमानी की तो हमने उसे एक सख्त गिरफ्त में जकड़ लिया। अख़ज़म वबीला। फ़कैफ़ तत्तक़ूना इन कफ़रतुम यौमन यजलुल विल्दानु शीबा, इसमें अगर तुमने कुफ़र किया, लफ्ज़ों में तो बाद में आता है मगर उर्दू में उलझाव से बचने की खातिर इसे पहले करना पड़ता है। बस यूँ होगा, बस अगर तुमने कुफ़र किया तो तुम उस दिन से कैसे बच सकोगे जो बच्चों को बूढ़ा बना देगा।
ورنہ اس سے اشتباہ ہو جائے گا. بس تم اس دن سے کیسے بچ سکو گے اگر تم نے کفر کیا جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. تو بچوں کو بوڑھا بنانا ان کے کفر کرنے کے ساتھ متعلق نہیں ہے، اس لیے اردو میں سلاست کی خاطر اس کو پہلے کرنا پڑتا ہے. بس اگر تم نے کفر کیا تو تم اس دن سے کیسے بچ سکو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. نسماء منفطر بہ، آسمان بریکٹ میں رکھا ہے کی داشت، تو فکرہ یوں بنے گا آسمان اس کی داشت سے پھٹ جائے گا. اس سے پھٹ جائے گا اگر صرف اس طرح رہنے دیا جائے، یہ وضاحت نہ کی جائے تو اس دن سے پھٹ جائے گا. کوئی واضح مضمون پڑھنے والے کو سمجھ نہیں آئے گی. جو عربی الفاظ ہیں ان سے تو سمجھ آ جاتی ہے بالکل، لیکن میں اردو دان جو ترجمہ پڑھ رہا ہے اس کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ آسمان اس کی دہشت سے پھٹ جائے گا، یہی مقصود ہے، ورنہ اس دن سے آسمان نہیں پھٹا کرتا. یہ اس کا وعدہ بہرحال پورا ہونے والا ہے. کان وعدہ مفعولا. ان ہذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. یقیناً یہ ایک بڑی سبق آموز نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والی راہ پکڑ لے. جانے والی کو بریکٹ میں رکھ دیے، مراد وہی ہے کہ رب کی طرف جانے والی راہ پکڑ لے. ان ربک یعلم، ہاں ایسے ہونی ہے. اچھا تھوڑی تلاوت تو چھوڑ دیا تھا ہم نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضى وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا وأعظم اجرا واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. کہاں ہے رکوع؟ کون سا نہیں آیت کون سی ہے؟ اچھا. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ. یقیناً تیرا رب جانتا ہے کہ تو 2/3 رات کے قریب یا اس کا نصف یا اس کا تیسرا حصہ کھڑا رہتا ہے. یہ 2/3 کبھی 2/3 کبھی اس کے قریب یا نصف یا تیسرا حصہ. نیز ان لوگوں کا ایک گروہ بھی جو تیرے ساتھ ہیں، یہ بھی تیرے ساتھ رات کو اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ رات اور دن کو گھٹاتا بڑھاتا رہتا ہے. یقدر اللیل والنہار، یہاں تقدیر سے مراد گھٹانا بڑھانا ہے، کم بھی کر دیتا ہے اور زیادہ بھی کر دیتا ہے، اور یہی اس مضمون سے تعلق رکھنے والا ترجمہ ہے. اور اللہ رات اور دن کو گھٹاتا بڑھاتا. یہ تشریح اس لیے ضروری تھی کہ کبھی نصف کبھی زیادہ کبھی کم، تو اس کا راتوں کی لمبائی سے تعلق ہے. لمبی راتوں کے وقت
तीसरा हिस्सा भी हो सकता है रात का, और छोटी रातों के वक्त निसफ से भी ज़ायद हो सकता है, या 2/3 तक भी हो सकता है। और वो जान चुका है कि तुम हरगिज़ इसको निभा नहीं सकोगे। ये मैंने जैसा कि अर्ज़ किया आगाज़ की आयात में से है, आगाज़ की सूरतों में से है, और उस वक्त भी बहुत ज़्यादा मुशक्क़त ले रहे थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर और आपके सहाबा भी। साथ उठ के इतना लंबा अरसे तक इबादतें करते थे, तो अल्लाह ने उसमें सहूलत पैदा फरमाई, क्योंकि दिन को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत काम करने थे, और वो कौल जो तुझ पर उतारना है बड़ा सख्त है। मुराद है कुरान करीम के तकाज़े बहुत सख्त हैं, और उसके नतीजे में तुझे दिन भर मसरूफ़ रहना पड़ेगा। अब भी है, मगर और भी ज़्यादा होने वाला है मसरूफ़। तो इस बिना पर अल्लाह ताला ने नरमी का हुक्म फरमा दिया है। फ़ताबा अलैकुम, बस उसने वो तुम पर अफ़फ़ के साथ झुक गया है। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, बस कुरान में से जितना मुयस्सर हो पढ़ लिया करो। अब इसमें और क्या ख़ास बात आ गई है इसके अंदर, जितना मुयस्सर हो पढ़ लिया करो। पूरा कुरान अभी नाज़िल ही नहीं हुआ था, और पूरा कुरान नाज़िल होता तो उस सारे को पढ़ना तो नामुमकिन था रात को। इसलिए जो मुयस्सर है या जितना याद हो, ये भी तो फ़र्क है। सब लोगों की याददाश्त मुख्तलिफ थी, सब लोगों को कुरान यकसां याद नहीं था। तो इन सारी बातों के पेश नज़र फरमाया फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, कुरान में से जिसको जो भी नसीब हो, जितना हिस्सा याद हो वो पढ़ लिया करे। आलिमा अन सयकून मिनकुम मरदा, वो जानता है कि तुम में से मरीज़ भी होंगे। वाखरूना यदरिबून फिल अर्द, और दूसरे भी जो ज़मीन में यब्तगून मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल चाहते हुए सफ़र अख्तियार करते हैं। तो उन सब की सहूलतें पेश नज़र रखते हुए इस सारी सूरत में बोझ उतारा जा रहा है, डाला नहीं जा रहा, वज़न को कम किया जा रहा है। फिर उन जानने फिरने वालों में से वाखरूना युक़ातिलूना फ़ी सबिलिल्लाह, और कुछ और भी जो खुदा की राह में क़िताल करते हैं। जिस वक्त ये सूरत नाजिल हुई है उस वक्त खुदा की राह में क़िताल करने वाले अभी पैदा नहीं हुए थे, पैदा हो चुके थे मगर क़िताल नहीं कर रहे थे। क़िताल से बहुत पहले का है, तो करते हैं कि बजाय करेंगे क्यों ना करें तर्जुमा पे, समझिए वही मुनासिब है। इसको करेंगे क्योंकि ये तो पेशगोई है, इस तरफ मुझे पहले ख्याल ही नहीं किया, और आम तर्जुमा करने वालों ने भी इस तरफ ख्याल नहीं किया कि ये पेशगोई है बड़ी वाज़ेह तौर पर, कि ऐसा वक्त आएगा कि जब खुदा तआला की खातिर जहाद पर निकलेंगे लोग। फजल तलाश करने वाले तिजारत वाले हैं, वो तिजारतों की खातिर दुनिया में फिरेंगे, और खुदा का फजल तलाश करने की खातिर उसके जहाद पर निकलेंगे, ये भी मतलब है। युक़ातिलून फ़ी सबिलिल्लाह फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्हु, बस उसमें से जो भी मुयस्सर आए पढ़ लिया करो। और जहाद की और सफ़र की ज़रूरतों के वक्त भी जो इबादत के बोझ हैं या इबादत की ज़िम्मेदारियाँ हैं वो हल्की कर दी जाती हैं। वातु ज़काता वाक़ीमुस सलाता वातु ज़काता, और ये वो बुनियादी हुक्म है जो हर सूरत में जारी और सारी रहने वाला हुक्म है। इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, न पहले आई थी न आइंदा आएगी। अक़ीमुस सलाता, नमाज को कायम करो बहरहाल।
وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دو، واقرضوا اللہ قرضا حسنا اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اب یہ تمام شرائع کی بنیادی تعلیم ہے جس کو قرآن کریم نے بھی اسی طرح بنیادی تعلیم کے طور پر بیان فرمایا ہے، اس سے کوئی شریعت بھی مستثنا نہیں۔ جب بھی شریعتیں نازل ہوئی ہیں، سورہ القیامہ میں اس کا بیان موجود ہے، ان کو یہ بنیادی تعلیم ضرور دی گئی ہے کہ اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے دین کو، اس کی عبادت کرو اور اس میں کمی نہ آئے، اور اس کی خاطر زکوٰۃ ادا کرو، بنی نوع انسان کے اوپر بھی خرچ کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا ہے۔ یہ قرض حسنہ دینا تو اس نیت سے ہے کہ اس پر کوئی اضافہ آپ نہیں چاہتے، کوئی شرط عائد نہیں ہے۔ یہ شرط اللہ نے دوسری آیات میں اپنی طرف سے لگا رکھی ہے، جو بھی مجھے کوئی قرض حسنہ دے گا میں اسے ضرور بڑھا کر دوں گا۔ تو اس پہلو سے قرض حسنہ دینے کا جو مومن کا طریق ہے وہ بھی ساتھ ہی بیان ہو گیا ہے۔ مومن جب قرض حسنہ لیتا ہے تو اس کو اتنا ہی واپس نہیں کیا کرتا، اپنی طرف سے نہ کہ سود کی شرط کے طور پر اس میں کچھ اضافہ کر دیتا ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، بس جو بھی تم خود اپنی خاطر آگے بھیجو گے، یہ قرض حسنہ اللہ کے فائدے کے لیے نہیں، لوگوں کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ جب خدا کی راہ میں خرچ کریں گے تو اپنے فائدے کی خاطر ایسا کریں گے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ، خیر مال کو بھی کہتے ہیں اور اچھی بات کو بھی کہتے ہیں، اور اچھی چیزوں میں سے جو بھی تم، خیر کا ترجمہ من اچھی چیزوں میں سے کر دیا گیا ہے۔ اس سے بہتر کوئی ترجمہ جو اس ایک لفظ کے سارے پہلوؤں پر حاوی اور کیا ہو سکتا ہے۔ صرف مال ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، پھر اس کو غور سے سن لیں جو اس وقت میں نے ترجمہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اور اللہ کو قرض حسنہ دو اور اچھی چیزوں میں سے جو بھی تم خود اپنی خاطر آگے بھیجو گے، یہی ہے، ٹھیک ہے، تو اسے اللہ کے حضور بہتر اور اجر کے لحاظ سے عظیم تر پاؤ گے۔ یہاں وہ جو وعدہ تھا نا بڑھا کر دینے والا، وہ ان لفظوں میں بھی وہی وعدہ ہے۔ اصل میں جو دو گے وہ تو بہرحال موجود ہوگا اللہ کے حضور تمہاری خاطر، تمہارے پاس، تو اللہ کے پاس تمہاری خاطر، لیکن بہتر صورت میں ہوگا۔ جو دو گے اس سے بہتر دے گا اللہ تعالیٰ۔ وہ اعظم اجرا، اور اجر کے لحاظ سے عظیم تر ہوگا۔ فاستغفر اللہ، بس اللہ سے بخشش طلب کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا، اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہاں اور کو بریکٹ میں رکھا ہوا ہے کیونکہ اردو میں یہ اور ضروری ہوا کرتا ہے، دو صفات اکٹھی بیان ہوں، بیچ میں ایک اور کا لفظ آ جایا کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ہو گیا وہ؟ اچھا، اب سورہ المدثر سے رمضان شریف کے بعد ہیں، یہ رمضان سے پہلے کی آخری کلاس ہے نا جی، انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ رمضان میں اب دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دے اچھا رمضان گزارنے کی۔ السلام علیکم۔